کرنی پڑتی ہیں. کیا مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے؟ جی بالکل گناہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اچھا، اس میں ولگر قسم کی گفتگو کرنا، کسی کو ٹیز کرنا، کسی کے حوالے سے جھوٹ مشہور کر دینا، یا اپنے پولیٹیکل اختلاف میں اپنے بڑوں کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کے عیب نکالنا، جھوٹے الزامات لگا کے، یہ چیزیں فال کریں گی. البتہ جو حقائقیں بنی ہوئی ہیں سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے وہ تو سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے نا. یعنی اگر آپ کو مورل لیسن حاصل کرنا ہے ایک کوے کی کہانی سے، تو وہ کسی نے وہ کوا دیکھا تو نہیں ہے جس نے وہ کنکر ڈال کے تو وہ پانی حاصل کر لیا تھا، یا وہ کتا بھی نہیں دیکھا جو دریا کے کنارے جا رہا تھا اور اس نے اپنا ہی عکس دیکھا اور اس کے منہ کی ہڈی بھی اس سے چلی گئی اور لالچ بری بلا ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں نا عبرت والے، جو سٹوریز کے طور پہ، ان کی کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام میں. اور اس میں اگر کوئی مزاح والے واقعات ہیں تو وہ بھی درست ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نک نیم ہی تھا حمار. حمار ویسے گدھے کو کہتے ہیں. وہ نبی اسلام کو ہنسایا کرتے تھے، اور اس میں بعض اوقات اوریجنل واقعات بھی اور بعض اوقات اس طرح کی حکایتیں بھی بیان ہوتی تھی، لیکن وہ اوریجنل واقعات ایسے نہیں ہوں گے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو یا کسی کی غیبت ہو رہی ہو. بعض اوقات کوئی شخص اپنا واقعہ بھی بتا دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کسی کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے، یا کوئی ایسا فرضی واقعہ عبرت کے لیے. تو اس قسم کی چیزیں صحیح مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے جاہلیت کے جو واقعات ہیں نا وہ یاد کر کے نا خود ہم اپنے اوپر ہنسا کرتے تھے، اور حضور بھی ہمارے ساتھ مسکرا دیا کرتے تھے کہ ہم اتنے جاہل تھے کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے. تو اس طرح کی اگر گفتگو ہو تو وہ مزاح درست ہے. باقی دل آزاری والا معاملہ ہو، جھوٹ ہو، وہ بالکل غلط ہے. جی جھوٹ صرف 3 موقعوں پہ بولنا جائز ہے، بخاری مسلم میں آیا. جنگ کے موقع پر، وہ تو بخاری مسلم میں الگ سے حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. یہاں جو دھوکہ یا جھوٹ ہے اس سے متعلق نہیں کہ آپ اپنے دشمن سے معاہدہ کریں تو وہ توڑ دیں، وہ نہیں، وہ الگ چیز ہے. معاہدے کی پاسداری کرنی ہے آپ نے. ویسے آپ نے اپنے معاملات کو ایسے طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ اگر آپ میں کوئی غدار ہے تو ان تک بات آپ کی لیک ہو کر نہ پہنچے. جنگ کے موقع کے اوپر جھوٹ بول سکتے ہیں. 2 بندوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. بعض اوقات اتنا میل آ جاتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں، گیرا لگ جاتی ہے، تو آپ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا. اس طریقے سے آپ قائل کر کے اس کو اس کے بارے میں بتا کے صلح کروا سکتے ہیں. اور تیسرا، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ضرورتاً جھوٹ بول سکتی ہے فتنے سے بچنے کے لیے. بسا اوقات ایسے جلاد قسم کے خاوند ہوتے ہیں، ایک پلیٹ ٹوٹنے کے اوپر بازو توڑ کے رکھ دیں گے بچے کی، اس کا چہرہ لال کر دیں گے، پھر وہ ماں اپنے اوپر لے لیتی ہے یا کسی طریقے سے اس کو ایسا ایڈجسٹ کرتی ہے کہ وہ بات کو چھپا جاتی ہے. اس میں بھی کوشش کریں توریتاً بولا جائے، یعنی آپ ڈوئل سٹیٹمنٹ دیں. اسے توریہ کہا جاتا ہے کہ سننے والے کو اور بات سمجھ آئے اور کہنے والا بات کسی ایسے طریقے سے کر رہا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، حالانکہ وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بڑا میں ہوں جس نے بت توڑ دیے، اور دوسری طرف کلہاڑا جو ہے وہ بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس طرف کر رہی ہے، ہمیں ٹونٹ کروا رہا ہے. اور ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دماغ کی بتی روشن کرنی تھی، تو پھر وہ خود ہی آپس میں بات کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوف ہے تم پہ کہ تم ایسی ہستیوں کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ منسوب کیے ہوئے ہو. تو اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو آپ توریتاً بات کر سکتے ہیں. باقی جھوٹ کو آپ نے ہر حوالے سے اوائڈ کرنا ہے. قرآن میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت فرمائی گئی ہے. بلکہ زبان کی احتیاط کے حوالے سے تو بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایسا کلمہ نکال دیتا ہے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی ایسی گہرائی میں گرتا ہے کہ جس کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہے. تو اس لیے اس کو